الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں تراویح پڑھیں گے۔ سورۃ الاعراف کا پہلا رکوع تو کل ہم نے تلاوت کر لیا تھا، لیکن آج خلاصے میں سورۃ الاعراف کا پہلے رکوع سے لے کر 24ویں رکوع تک انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد سورۃ الانفال 1 سے لے کر 5 رکوع تک جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ سورۃ الاعراف جو ہے وہ ایک مکی صورت ہے، اور اعراف جو ہے وہ بلندیوں کو اور چوٹیوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں، اور اس میں ایک جگہ جو ہے اعراف والے لوگوں کا آیا ہے، اسی کی نسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے رکوع میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آپ منکرین حق کو ڈرائیں اور مومنوں کو اس کتاب کے ذریعے سے نصیحت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، اور ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن کے وقت اس وقت ان کے اوپر آ گیا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، یعنی آرام کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن کی طرف بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں ان سے ضرور ہم باز پرس کریں گے۔ یہ مضمون کل بھی گزرا ہے، اور کل بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنی نوع انسانوں سے اور جنوں سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ رسولوں سے بھی ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا انجام کہاں تک پیغام رسانی کا کام انجام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن وزن ہی حق ہوگا، جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ فلاح پالے گا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ دوسرے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور فرشتوں کو اور جنوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا جبکہ میرا یہ حکم تھا؟ تو اس پر بولا، ابلیس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ میں اس آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے اس کو مٹی سے تخلیق کیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تو میری دربار میں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے تکبر کر۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو مجھے مہلت دے دے اس دن تک جس دن تو ان لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ اور اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، بہت عجیب بات کی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ انتہائی اسٹوپڈ بات کی شیطان نے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ جس طرح سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس طرح سے میں تیرے بندوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے ان کو گھیروں گا، اور اکثریت کو تو ناشکرہ پائے گا۔ اور پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا، ایک درخت کی پابندی لگا دی، لیکن شیطان نے ان کو پھسلایا اور انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا، اور ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور جنت کے پتوں سے وہ اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پکارا کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر اس وقت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور مغفرت طلب کی اور اپنے گناہوں کی معافی چاہی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو، یعنی شیطان کو اور انسان آدم علیہ السلام کو، سب کو دنیا میں بھیج دیا، زمین پر اتار دیا۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے لباس اتارا ہے۔ اس لباس کو اتارنے کے 3 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہارے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے۔ دوسرا کام اس لباس کا یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے باعث زینت ہے۔ اور تیسری بات جو اس لباس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ تمہیں موسم کی سختیوں سے بچاتا ہے۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ پہلا کام جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بے شرمی کے کام خواہ وہ چھپے ہوں یا کھلے ہوں، دوسرا گناہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔
پھر تیسرا اللہ تعالیٰ نے کہا حق کے خلاف زیادتی جو ہے یہ حرام ہے، اور چوتھی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور اللہ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ باندھنا۔ پانچواں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اللہ سے سرکشی کی، اس کی نافرمانی کی، ان کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جیسے سوئی کے ناکے میں سے کسی اونٹ کا گزر جانا ناممکن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی اہل جنت کا بتایا ہے کہ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ ہم نے اپنے رب کے تمام وعدوں کو سچا پایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا؟ تو اس وقت اہل جہنم کہیں گے کہ ہاں ہم نے بھی اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا۔ پھر ان دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور اس کی چوٹیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو جنت میں، تو اسی کو اعراف کہا گیا ہے، جو جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے لیکن جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہوں گے۔ چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ اعراف والے لوگ اہل جہنم کے بڑے اہل جہنم میں جو بڑی بڑی ہستیاں موجود ہوں گی ان کو پہچان کر ان کو کہیں گے کہ اہل جہنم تم تو ان اہل جنت کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے کچھ نہیں دے گا، اور آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کام آئے نہ تمہارے مال و اسباب کچھ کام آئے۔ پھر اہل جہنم اہل جنت سے کہیں گے کہ جنت والو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پانی دیا ہے، یہ جو تمہیں رزق دیا ہے، اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر ڈال دو، یہ رزق جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو ہماری طرف کچھ پھینک دو۔ تو اہل جنت کہیں گے یہ دونوں چیزیں یعنی رزق اور پانی اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کے لیے حرام کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ساتویں رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی کا بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا، وہ اللہ ہی ہے جو دن اور رات کو پہم ایک دوسرے کے پیچھے لے کر آتا ہے۔ 8ویں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں محسوس ہی ہوتا ہے کہ تم گمراہی میں مبتلا ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو کشتی کے ذریعے سے نجات دی، باقی پوری قوم کو غرق کر دیا۔ 9ویں رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ ہود علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ہود علیہ السلام نے یاد دلایا کہ تم وہ قوم ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے نوح کے بعد اس زمین کا جانشین بنایا ہے، لیکن وہ ماننے پر تیار نہیں ہوئے اور ایک بڑے دھماکے نے ان کو آ لیا اور وہ اس دنیا سے بالکل ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ 10ویں رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا قصہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم ایمان لاؤ، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ تم کسی بے وقوفی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ پھر انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اونٹنی جو ہے وہاں آ گئی، لیکن اس قوم نے جو ہے اس اونٹنی کو انتہائی تمرد کے ساتھ، انتہائی تکبر کے ساتھ اس اونٹنی کو مار دیا اور ایک بڑے عذاب نے ان کو آ لیا۔ اسی رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی تذکرہ ہے کہ حضرت لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، اور یہ کام تو دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ تو اس قوم نے جواب دیا کہ یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، ان کو اپنی بستیوں سے نکالو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس طریقے سے عذاب بھیجا کہ پتھروں کی بارش ان کے اوپر برسائی اور وہ نیست و نابود ہو گئے۔ 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بتایا ہے۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی بندگی کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو ان کی اشیاء میں گھاٹا نہ دو، ہر راہ گزر کے اوپر راہزن بن کر نہ کھڑے ہو جایا کرو، لوگوں کو اللہ کی راہ سے نہ روکو۔ انہوں نے کہا شعیب اور اس کے اوپر ایمان لانے والے بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، ان کو بستیوں سے نکال دو ورنہ ان کو ہماری ملت میں واپس آنا پڑے گا۔
شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کیا تم ہمیں زبردستی پھیرو گے جبکہ یہ بات ہمارے لیے سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہم نے اس طرح سے مٹا دیا جیسے کبھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جیسے کبھی موجود ہی نہیں تھے۔ 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب بھی ہم نے کسی بستی میں نبی کو بھیجا ہے وہاں کے لوگوں کو سختی میں اور تنگی کے اندر مبتلا کیا ہے تاکہ وہ لوگ عاجزی پر اتر آئیں، لیکن وہ سرکشی کرتے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فراوانی دی تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ اچھے اور خراب دن تو ہمارے اسلاف کے اوپر بھی آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ ایک بار پھر یہاں پہ بتایا ہے کہ اگر بستی کے لوگ ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ برکتیں آسمان سے بھی نازل کرتا اور زمین بھی خزانے جو ہے وہ نگلتی یا اگل دیتی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب انہوں نے جھٹلا دیا تو ان سب کو ان کی بری کمائی کے اوپر ہم نے پکڑ لیا۔ 13ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اے فرعون میں اللہ تعالی کی طرف سے سری دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دے جس قوم کو تو نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ اچھا تجھے رب نے بھیجا ہے تو یقیناً تیرے پاس کوئی نشانی بھی ہوگی، تو اگر اپنے دعوے میں سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ چھڑی جو ان کے ہاتھ میں تھی اس کو جو ہے وہ فرش پہ ڈال دیا تو وہ جیتا جاگتا ایک اژدہا بن گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ کو بغل میں دبایا تو وہ ایسے چمک رہا تھا جیسے سورج چمکتا ہے بغیر تکلیف کے۔ اس کے بعد جو ہے فرعون نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ 14واں رکوع شروع ہو جاتا ہے۔ فرعون نے اپنے سرداروں کے ساتھ مشورہ کیا اور شہر بھر میں ملک بھر میں ہر کارے دوڑائے، بڑے بڑے ماہر جادوگر بلائے گئے اور ان جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ مقابلہ طے کر لیا گیا، اور انہوں نے اپنے جب آنچر پھینکے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جادوگر بڑا زبردست جادو بنا کے لے کر آئے تھے، ایسا جادو جو آنکھوں کو مسحور کر دے، جو دلوں کو خوفزدہ کر دے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا جو ہے وہ زمین پر ڈال دو، انہوں نے عصا ڈالا تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اژدہا بن کے اس نے سارے جھوٹے طلسم جو ہے وہ نکلتا چلا گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ کے پاس جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی وہ ہے، کیونکہ وہ جادوگر تھے، جادو سمجھتے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ وہ جیسے سارے کے سارے جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون بڑا حیران ہوا، اس نے کہا تم ایمان لے آئے مجھ سے پوچھے بغیر؟ میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت میں کٹوا دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ اس کے بعد جو ہے 15ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ فرعون نے ایک بار پھر اعلان کیا کہ میں اس بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرواؤں گا، بیٹیوں کو زندہ رہنے دوں گا تاکہ اقتدار پر ہماری گرفت جو ہے وہ مضبوط رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ 16ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے آل فرعون کے اوپر پے در پے عذاب بھیجے، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے، قحط سالی کا ان کو شکار کیا، ان کے اوپر ٹڈی دل چھوڑ دیے، سرسریاں جوئیں جو ہیں وہ پھیلائیں، مینڈک کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب بھیجا، ہر عذاب الگ الگ کر کے بھیجا۔ اور جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا تھا تو وہ حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے، کہتے تھے موسیٰ اللہ نے تمہیں جو منصب دیا ہے آپ جو ہے وہ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہم پر سے ہٹا دے، پھر ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ اور حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ وہ عذاب ہٹا دیتا تھا لیکن وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے تھے۔ 17ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو جو ہے وہ طور پر بلایا اور وہاں پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی فرمائش کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ تم سامنے والے پہاڑ کو دیکھو، اور سامنے والے پہاڑ پر جب اللہ تعالیٰ نے تجلی کی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور وہ اٹھے تو انہوں نے کہا پاک ہے اللہ، اور انہوں نے اس بات سے توبہ کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تختیوں پر لکھی ہوئی پوری توریت اور پورے احکامات دیے، جس میں ہر شعبہ زندگی کے حوالے سے ہدایات موجود تھیں۔ 18ویں رکوع میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ جو ہے کوہ طور پر گئے تھے تو اس کے پیچھے ان کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، حضرت موسیٰ اس بات پہ بہت ناراض ہوئے۔ 19ویں رکوع میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو، منتخب آدمیوں کو لے کر اس جگہ کی طرف جا رہے تھے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا، کہ ایک شدید زلزلے نے ان کو پکڑ لیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ تعالیٰ، تو اگر ہمیں ہلاک کرنا چاہتا تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اور ہماری قوم کے چند نادانوں نے جو ایک غلط کام کیا، یعنی بچھڑے کو معبود بنا لیا، اس سے تو کیا پوری قوم کو ہلاک کرے گا؟ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں جس کو چاہوں عذاب دوں، لیکن میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اب اس رحمت کا مستحق وہ ہوگا جو اس نبی امی پر، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا، جو نیکی کا حکم دیتا ہے، جو برائیوں سے تمہیں روکتا ہے، جو ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے ہم نے 12 چشموں کا انتظام کیا۔ 21ویں رکوع میں سب کے قانون کا بیان ہوا ہے، وہ مچھلی والے جن کو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، اور وہ مچھلی پکڑتے تھے، ان میں سے 3 گروہ تھے، ایک مچھلی پکڑتا تھا، دوسرا جو ہے مچھلی تو نہیں پکڑتا تھا لیکن منع نہیں کرتا تھا، اور تیسرا گروہ جو تھا وہ پہلے گروہ کو منع کرتا تھا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو پہلا گروہ اور دوسرا گروہ، پہلا گروہ تو سرکش تھا لیکن دوسرا گروہ جو کہ منع نہیں کرتا تھا، ان کو اس برائی کو روکنے سے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے 22ویں رکوع میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے بنی آدم کو خود ان کے اوپر گواہ بنا کر یہ پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب انسانوں نے ازل سے لے کر ابد تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر اور آخری انسان تک، سب سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ کیا میں رب نہیں ہوں؟ اور سب نے اللہ کو اپنے آپ کو گواہ بنا کے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی مثال دی ہے کہ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے آیتوں کا علم دیا تھا مگر وہ پابندیوں سے بھاگ نکلا اور گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہدایت کی ہے کہ اسے اچھے ناموں سے پکارو۔ 23ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور نبی کو اپنی ذات میں کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے، اور نبی کو اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ اپنے لیے فائدوں کو سمیٹ لیتا اور کبھی اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ 24ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور تم جو ہے وہ اللہ کو ان لوگوں کو شریک ٹھہرا رہے ہو جو خود پیدا ہوئے ہیں، جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ جن بندوں کو تم پکار رہے ہو وہ تو خود اللہ کے بندے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، درگزر سے کام لیں، معروف کی تلقین کریں، اور شیطان کی اکساہٹ ہو تو اللہ کی پناہ طلب کر لیں۔ اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے۔ سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس میں جو مال غنیمت ملا تھا اس کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ انفال کے بارے میں سوال کرتے ہو، مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہو۔ مال غنیمت، انفال تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان تو وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ مال غنیمت کے وقت وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جب تمہارے گھروں سے نکلنے کے وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم چاہتے تھے کہ تمہیں کمزور گروہ، 2 گروہ میں سے ایک گروہ مل جائے،
اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ تمہیں دو گروہ میں سے ایک گروہ مل جائے، اور تم چاہتے تھے کہ تمہیں کمزور گروہ ملے، اور اللہ لیکن چاہتا تھا کہ وہ حق کو حق دکھا دے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنگ کے دوران جو ہے، جنگ سے پہلے غنودگی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اطمینان بھی بخشا اور تمہارے اندر بے خوفی پیدا کی، اور بارش کے ذریعے سے تمہارے قدم کو جما دیے، اور فرشتوں کو اللہ اشارہ کر رہا تھا کہ وہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھیں۔ ابھی میں ان کافروں کے دلوں میں اہل ایمان کا ڈر پیدا کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بات کہی ہے، ایک ایسی بات کہی ہے کہ اہل ایمان کو بتایا ہے کہ جنگ کے دوران جب کافروں سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو پیٹھ نہ دکھاؤ۔ اگر اس موقع پر کسی نے پیٹھ دکھائی تو اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان، جب تمہیں اللہ کا کوئی حکم مل جائے تو اس کی سرتابی نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یاد کرو وہ وقت جب تم لوگ زمین میں تھوڑے تھے اور خوفزدہ رہتے تھے کہ کہیں تم مٹا نہ دیا جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں ایک خطہ زمین دیا اور ایک جائے پناہ عطا کی، اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کر دیے، اچھا رزق تمہیں دیا تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اور چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ منکرین حق جو ہے وہ نبی کے خلاف سازش کر رہے تھے، ہجرت کے وقت کا بتا رہے ہیں کہ وہ نبی کو یا تو خدا نخواستہ قتل کر دیں، یا جلا وطن کر دیں، یا قید کر دیں، اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا۔ اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ پانچویں رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انفال جو ہے، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ انفال جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اور اس پانچویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا فارمولہ بتا دیا ہے کہ 20% پانچواں حصہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے رشتہ داروں، محتاجوں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور بقیہ 80% جو ہے وہ مجاہدین اور غازیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم تمہیں جو ہے دشمن کو تھوڑا دکھا رہے تھے، اور دشمنوں کو بھی تمہیں تھوڑا دکھا رہے تھے تاکہ وہ بات ظہور میں آ جائے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔